السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرائی، جس کے ماحول کو ارد گرد کو آس پاس کو ہم نے برکت والا بنایا، اور اس کا مقصد اور اس کی غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ یقیناً وہ ذات سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، سورۃ النحل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اب یہاں سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ 15ویں پارے کا جو آغاز ہے، جو بالکل شروعات ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کا آرڈر اور نمبر قرآن کریم میں سورہ نمبر 17 ہے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم نے اس سے پہلے مکی اور مدنی سورتوں کے تعلق سے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ مکی اور مدنی سورت کا جو فرق ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو بھی صورتیں اور جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب مکی ہیں، اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا اور اس کے بعد جو بھی صورتیں اور جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ تو گویا یہ جو صورت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، سورہ اسراء۔ سورہ اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سیر کرایا گیا اسی کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات میں چلنا یا چلانا، اسراء کہتے ہیں رات میں چلانا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اسی لیے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورہ اسراء ہے۔ صحیح البخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل میرے عتاق اول میں سے ہے اور میرے تلاد میں سے ہے۔ اور تلاد کہتے ہیں قدیم مال کو، قدیم خزانے کو۔ اس روایت سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ مکہ میں اول نازل ہوئی، یعنی شروعاتی دور میں ہی نازل ہو گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یاد رکھیے، سبحان الذی کا لفظ یا سبحانہ کا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا یا قرآن کریم میں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بتلانے کے لیے، عظیم چیز یا عظیم واقعے تک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو سبحان کا جو لفظ آیا ہے یہ عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ عظیم واقعہ یعنی اسراء، عظیم واقعہ بنی اسراء یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا، یہ واقعہ اس قدر عظیم ہے کہ چاہے لوگوں کو لگے یا نہ لگے۔ ابھی مسجد حرام یعنی مکہ سے بیت المقدس کی جو مسافت ہے وہ 40 دنوں، یعنی آدمی اگر چل کر کے جائے گا یا معمولی سواری سے جائے گا تو 40 دن لگ جائے گا۔ اب 40 دن کا جو سفر ہے وہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اگرچہ لوگوں کو اس کے اوپر وشواس ہو نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھی کرنا ہو تو صرف کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو
رات ہی رات، یعنی اسرا کہتے ہیں یہ اسرا، اسرا یسری اسرا، اس کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلانا، رات میں، رات کا لفظ ختم ہو گیا، لیلن کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب لیلن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا، اس سے یہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رات کے ایک حصے میں، مختصر حصے میں، چھوٹے سے حصے میں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جس نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ اپنی قدرت کاملہ کو بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے کہ اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں وہ مسافت جو 40 دنوں میں یا 40 راتوں میں طے کی جاتی ہے، رات کے ایک مختصر حصے میں اپنے بندے کو اسرا کرایا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو مسجد اقصی ہے، اقصی، اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور دراز، اقصی کا مطلب کہتا ہے دور دراز، بالکل دور۔ ابھی ہم نے بتلایا آپ کے سامنے جو مسجد اقصی ہے، اس کا نام مسجد اقصی کیوں کہا گیا؟ یہ جو مسجد اقصی ہے، القدس یا ایلیا جو شہر ہے، القدس یا ایلیا پرانا نام ہے، بیت المقدس کا جو پرانا نام ہے وہ ایلیا، القدس ابھی اس کا نام ہے۔ القدس یا ایلیا میں جو مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، اس کی جو مسافت ہے وہ مکہ سے مسجد حرام سے 40 دنوں کی مسافت ہے۔ اب چونکہ مکہ سے 40 دن لگتا ہے، اس لیے دور دراز کے علاقے میں ہے، اس لیے اس کا نام مسجد اقصی پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ یاد رکھیے گا، اسرا بھی کہتے ہیں اور معراج بھی کہتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے 7 آسمان کی سیر کرانا۔ یہ رات کے ایک مختصر حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات ہی رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی جو بیت المقدس، جو القدس میں ہے، جو فلسطین میں ہے، اللہ نے فرمایا جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا۔ کیسے بابرکت بنایا؟ فلسطین کیسے بابرکت ہے، ملک شام کیسے بابرکت ہے، القدس کیسے بابرکت ہے، مسجد اقصی کیسے بابرکت ہے؟ کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی پھلوں کو عطا کیا ہے، قدرتی پھولوں کو عطا کیا ہے، بہت ساری پھل وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ نیز وہاں پر نبیوں کے رہنے کی جگہ رہی ہے۔ وہ فلسطین جو ہے، زیادہ تر نبی وہیں پر ہوئے، زیادہ تر نبی فلسطین میں ہوئے، وہیں وہ رہے سہے، وہیں وہ بسے، وہیں ان کی وفات ہوئی، وہیں ان کا مدفن ہے، قبر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو بابرکت بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جو مسجد اقصی جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا، لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ جو اسرا کرایا گیا، یہ جو معراج کرائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانی دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسرا اور معراج کرایا گیا، اس کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھلانا چاہتے تھے، اور سب سے بڑی نشانی ہم نے بتلا دیا ابھی آپ کو۔ سب سے بڑی نشانی کیا بتلایا؟ کہ رات کے ایک مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، اور پھر مسجد اقصی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، آدم سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، ابراہیم سے ملاقات ہوئی، موسیٰ سے ملاقات ہوئی،
یوسف سے ملاقات ہوئی، مختلف نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. وہاں پر سدرۃ المنتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے 5 وقت نماز فرض، حالانکہ 50 وقت. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی اور ابو الانسان آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کے اوپر عرش کے نیچے جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 50 نمازیں دی. کتنی نمازیں دی؟ 50 نمازیں. واپس آ رہے تھے، موسیٰ کے پاس آئے. موسیٰ نے کہا کہ آپ کی قوم کہاں؟ میری قوم کو دیا گیا تھا تو پڑھ ہی نہیں پائی، آپ کی قوم تو اور نہیں پڑھ پائے گی 50 وقت نماز. موسیٰ علیہ السلام دیکھیے لوگوں کے نفس کو کیسے پہچان دیتا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے. اتنی پریشانی ہے کہ بوجھ سمجھ کر کے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بوجھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں. نہیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت. گئے، کم ہوا، پھر گئے، پھر کم ہوا، پھر گئے، پھر کم ہوا. جب 5 کم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، 5 تو دیا لیکن 50 کا ثواب ملے گا. واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پڑھ پائیں گے 5 وقت کی بھی نماز. موسیٰ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، اور صحیح بات ہے یہ. تو کہا کہ نہیں اب مجھ کو شرم آ رہی ہے، میں اب واپس نہیں جاؤں گا، یہ 5 وقت ہی رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. تو یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلانا تھا. اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. سامعین کرام، یہ جو اسرا اور معراج یہ 2 حصوں میں. ایک اسرا جیسا کہ میں نے بتلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. پھر وہاں پر جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کرائی. تمام نبیوں کی امامت میں نماز پڑھا، امامت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اس کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی. اس کو کہتے ہیں معراج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف اسرا کا ذکر ہے. معراج کا جو ذکر ہے وہ سورہ نجم میں ہے اور بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے. یہ جو معراج نام پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرج بی الی السماء، مجھ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا. عرجا، اس عرجا سے معراج. حالانکہ 2 نام ہے، اسراء اور معراج، لیکن اصل جو نام ہے معراج. کیوں معراج نام پڑا؟ کیونکہ معراج جو دوسرا حصہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، زیادہ عظیم ہے، اس لیے یہاں پر معراج ہی نام پڑا. لوگ کہتے ہیں کہ معراج کو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں کہتا اسراء کو گئے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حصہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ نشانیاں دکھلائیں. اور وہی وہ معراج ہے جس میں نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہوا، اور یہی وہ معراج ہے جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. محترم سامعین کرام، یہ معراج یا اسراء یہ کب ہوا اس کے بارے میں بھی لوگوں میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت پہلے ہوا. بعض اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے 17 تاریخ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے 27 تاریخ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کو. بہرحال اس کی تاریخ میں، اس کے وقوع ہونے میں اختلاف ہے. یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے صرف اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنے بڑے مقام سے نوازا ہے، بس یہی ہمارے لیے اس میں خصوصیت ہے. باقی اس کی رات، اس کے دن، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. لہٰذا یہ معراج کا واقعہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مختصراً بیان فرمایا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دی ہیں، جس کو آگے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا